ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تعمیر شخصیت کے انمول اصول۔ اس ضمن میں جو حدیث ہم لے کر چل رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس جامع حدیث کے اندر 17 اصول حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، ان میں ہم اگلا اصول جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الرضا غنیمتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا میری غنیمت ہے۔ رضا سے مراد ہے اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رضا کا مل جانا، اور غنیمت کہتے ہیں نصب العین کو، آبجیکٹو آف لائف کو۔ گویا اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو چاہنا اور اس رضا کے لیے کوشاں رہنا اور اسے حاصل کرنا، یہ میری زندگی کا نصب العین ہے اور منتہائے مقصود ہے میری زندگی کا۔ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر انسان کسی نہ کسی کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے۔ ایک ماتحت ہے تو وہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آفیسر کو خوش کرنے کے لیے بےتاب ہے، اس کے لیے کئی قسم کے طور طریقے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اور کوئی اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کوئی شوہر کو خوش کرنے کے لیے، کوئی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے، اللہ ازل قیاس عام لوگ سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے، انہیں متاثر کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، مگر ایک بندہ مومن کی زندگی کا جو منتہائے مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی زندگی کا سب سے اعلیٰ ترین نصب العین یہی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں تک کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ فقط اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رضا دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ جب ایک خوش ہوتا ہے تو پھر دوسرا بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی سوال کیا نا قوم کی فرمائش پر کہ یا اللہ کیسے پتہ چلے کہ تو کسی سے راضی ہے؟ اللہ نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، بندہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لے کہ جو حالات میں نے اسے دیے ہیں ان حالات کے اندر وہ میرے ساتھ راضی ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ راضی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ راضی ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں بھی دیکھیں دو طرفہ معاملہ ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اور دنیا کے اندر 3 چیزیں سب سے بڑی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ نمبر 2 اللہ کا ذکر، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور نمبر 3 اللہ کی رضا و رضوان من اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، دنیا تو کیا آخرت کی بھی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ مشائخ نے، اولیاء نے سلوک کے 10 مقامات بیان کیے ہیں۔ سلوک سے مراد وہ راستہ جو اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ نمبر 1 توبہ، اس کے بعد انابت، پھر زہد، پھر ریاضت، پھر ورع، پھر صبر، توکل، تفویض، تسلیم اور رضا۔ ان 10 مقامات میں سے آخری درجہ ہے رضا کا۔ جب بندے کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو پھر اس سے آگے پانے والی اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ لوگ دنیا کے اندر کس کس کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ آتی ہیں، کہتے ہیں جی فلاں رشتہ دار کو بھی منا لو، فلاں کو بھی منا لو، لیکن اگر ہمیں ایک نہیں فکر تو اللہ کو منانے کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ اگر راضی ہو جائے تو پھر سارا زمانہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کریں تو انہوں نے مختصر سی نصیحت جو لکھ کر بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ اے امیر معاویہ، اگر آپ اللہ کو خوش کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں اس عمل کے دوران مخلوق ناراض بھی ہو جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو خود آپ کی طرف سے خوش کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے مخلوق کو خوش کرنے کے چکر میں تو جن لوگوں کو آپ نے خوش کیا تھا
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی آپ کے حوالے سے بغض ڈال دے گا، اور ایٹ دی اینڈ وہ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گی، تو گویا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ زندگی کا اعلیٰ ترین نصب العین اور منتہائے مقصود اللہ کی رضا کو منائے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔